سورۃ الاعراف کا آغاز ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ اعراف کا نمبر 7 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے، 7 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ بیان کیا گیا اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان کیے گئے اور ان کی قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا گیا۔ پھر کس طرح ان قوموں پر اللہ کے عذاب آئے اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول کفار مکہ کے رد میں ہوا تو انہیں سمجھایا گیا اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، ایک مقررہ وقت تک اسے ڈھیل ہے، پھر وہ ضرور بضرور موت سے ہمکنار ہوگی اور مرنے کے بعد جیسا انہوں نے برے کام کیے ہوں گے ویسی انہیں سزا ملے گی۔ اس دنیا کی زندگی کی خاطر طویل ترین قبر و آخرت کو تباہ نہ کیا جائے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف ایک ایسی جگہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اس جگہ کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب قرآن پاک تمہاری طرف نازل کی گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس تمہارے سینے میں اس کتاب کے متعلق کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ لتنذر بہ، تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا ڈر سناؤ۔ وذکریٰ للمؤمنین، یہ کتاب مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی فکر کرتے کہ ایک بہت بڑا یہ بوجھ ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھے یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ کو تسلی دی گئی اور فرمایا کہ اس قرآن سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ ہو، یعنی آپ پریشان نہ ہو۔ یہ قرآن ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے پیغام کو عام کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں تم پیروی کرو اس قرآن پاک کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں اپنے دوستوں کی باتیں نہ مانو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ اپنے مفہوم میں انتہائی واضح ہے کہ ہمیں اپنے رب کی پیروی کرنی ہے، اس کے حکم پر چلنا ہے اور قرآن پاک سے نور لینا ہے، اور قرآن کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں دنیا کے لوگوں کی باتیں نہیں ماننی۔
قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑا نصیحت کو مانتے ہو. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت سی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، پس ہمارا عذاب ان بستیوں پر آیا رات کے وقت. او ہم قائلون، یا اس وقت آیا جب بستی والے دوپہر کو آرام کر رہے تھے. یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ اس سے بالکل غافل تھے. اللہ کا عذاب اچانک آیا. تمام ان لوگوں کو تنبیہ ہے کہ جو مال و دولت، صحت، تندرستی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ غور کرے کہ جب بھی بیماری آتی ہے، جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو اچانک آتی ہیں. بندے کو اللہ کے غضب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، ہمارا عذاب جب بھی ان کے پاس آیا تو صرف ایک ہی ان کی پکار تھی، وہ یہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہم گناہگار ہیں، ظالم تھے. یعنی اب انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا. تو جب انسان پر موت کے لمحات آتے ہیں اور ملک الموت نظر آتے ہیں تو اس وقت وہ گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہے. جب گرفت ہوتی ہے تو اس وقت وہ بسا اوقات اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، مگر پھر اس وقت چھٹکارا نہیں ملتا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ضرور بضرور ہم ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کا کہنا کیوں نہ مانا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور بضرور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا. یہ سوال و جواب حجت قائم کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ضرور بضرور ہم انہیں اپنے علم سے بیان کر دیں گے. اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ سوال و جواب یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. آگے فرمایا پس ضرور بضرور ہم انہیں اپنے علم سے بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ان سے غائب نہ تھے، ہم تو ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب تھے، ہر معاملے کو ہم جانتے ہیں. پھر کیا عالم ہوگا. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن اعمال کا تلنا حق ہے، اعمال کے وزن کیے جائیں گے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، پس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ہماری آیتوں پر عمل نہیں کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں مضبوط ٹھہراؤ عطا کیا، زور و طاقت و قوت عطا کی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے زمین میں زندگی گزارنے کے اسباب ہم نے دیے. تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی تو ہم نے دی، تمہیں
پینے کے لیے پانی کی ضرورت تھی تو ہم نے پانی دیا، تمہیں اناج اور خوراک کی ضرورت تھی تو ہم نے زمین کو ایسا بنایا کہ وہ اناج اگا سکے، تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت تھی تو ہم نے آنکھ دی، کمانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت تھی تو ہم نے ہاتھ دیے، یعنی وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے لیے گزارا کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ سوچیں اگر آنکھ نہ ہوتی، کان نہ ہوتے، ہاتھ نہ ہوتے، پاؤں نہ ہوتے تو کیا ہم ان دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے؟ ذرا سوچیں کہ ساری نعمتیں ہوتی، اگر پوری کائنات سے آکسیجن ختم ہو جاتی تو ہم سانس کہاں سے لیتے؟ ساری نعمتیں ہوتی، زمین کا پانی خشک ہو جاتا، سمندر اور دریا ختم ہو جاتے، آسمان سے بارشیں کئی سالوں کے لیے بند ہو جاتی، تو بتائیے یہ سونے ہیرے جواہرات ہمارے کسی کام کے ہیں؟ سانس کے لیے آکسیجن نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہ خود بچ سکتی ہے نہ دوسروں کو بچا سکتی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو، تم ناشکری کرتے ہو، شکر اگر کرتے ہو تب بھی بہت کم کرتے ہو۔ اگر تم شکر کرتے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے۔ اس پورے رکوع میں بے شمار باتیں ہمیں بیان کی گئیں، ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس پر تباہی کے اوقات آ جاتے ہیں، پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، نیکی کے پلے کے بھاری ہونے کا ذکر ہے، اور فرمایا جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اور شکر کا بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے اسی کی فرما برداری اور اسی کا کہنا مانتے ہوئے ایسی کامیاب زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے محبوب بھی راضی ہو جائیں، اور قبر و آخرت کی تمام منازل ہمارے لیے آسان ہوں، اور نیکیوں کا پلہ بھاری رہے، اور بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب جو سورۃ الاعراف کا دوسرا رکوع اور 8ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، اس میں آدم علیہ السلام کے قصے کو پھر بیان کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے پارے میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو چکا تو 8ویں پارے میں پھر دوبارہ اسے ریپیٹ کیوں کیا گیا؟ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ انسان پہلے پارے سے قرآن پڑھتے پڑھتے 8ویں پارے تک جب پہنچتا ہے تو کئی باتیں اس کے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں، تو کوئی اہم بات اگر کسی کے ذہن میں راسخ کرنی ہو، پختہ کرنی ہو تو اسے بار بار دہرایا جاتا ہے، تو یہ واقعہ پھر ریپیٹ کیا گیا۔ اس کی اہمیت کی مثال اس طرح سمجھے کہ اگر ہمیں یہ سمجھانا ہو کہ فلاں تمہارا دشمن ہے اور اسے اس بات پر ابھارنا ہو کہ وہ اسے دشمن سمجھے اور اس کی چال بازیوں سے بچے، تو ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارے دادا کے ساتھ، تمہارے خاندان کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تھا، تو انسان کو جوش آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس رکوع میں کہ لوگوں تم شیطان کا کہنا مانتے ہو، ذرا سوچو کہ تم اپنے والد کی پشت میں جنت میں تھے اور اس شیطان نے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تم سے نفرت کی اور کہا میں بھی جہنم میں جاؤں گا تو ان سب کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ یہ تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا کا بھی دشمن ہے۔ جب اتنا بڑا دشمن ہے تو تم بڑے نادان ہو کہ اس کا کہنا مانتے ہو۔ اس واقعے میں یہ نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، یہاں مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ثم، پھر، صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں شکل عطا فرمائی،
آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کے صدقے میں ہم آئے دنیا میں، تو گویا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہماری پیدائش کی ابتدا ہے۔ ثم پھر قلنا ہم نے فرمایا للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں سے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہاں بظاہر تو فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کو حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ کائنات کی ہر چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرشتوں کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ فرشتے اعلیٰ ہیں، اعلیٰ کا ذکر کیا جائے تو ادنا خود بخود اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے کیا، تمام دنیا کی مخلوق نے کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، بس سب نے سجدہ کیا مگر شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال، اللہ تعالی نے ابلیس سے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ قال، شیطان بولا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، تو میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوا تو میں کیوں انہیں سجدہ کروں؟ اس آیت کریمہ کے تحت ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شیطان کو جس چیز نے تباہ کیا وہ ہے تکبر۔ اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا، اس تکبر نے اسے تباہ کیا۔ اور تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا اور خود کو اس کے سامنے افضل سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس نے تو تکبر نبی کے سامنے کیا اور نبی علیہ السلام کی توہین کی۔ آپ دیکھیں، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، یہ خدا کو بھی مانتا، توحید کا بھی علمدار ہے، یہ خدا کو بھی ایک مانتا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ صرف اس نے آدم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کی توہین کی۔ نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ اور اس نے جو افضل ہونے کی وجہ بتائی، وہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا، تو آگ افضل ہے، لہذا میں کیوں سجدہ کروں؟ یہاں شیطان کے اس قول سے ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان اپنی عقل پر چلا، اور جو شخص اپنی عقل پر چلتا ہے وہ بسا اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ نے حکم دے دیا تو پھر عقل دوڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے مقام و مرتبہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اسے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ افضل وہ ہوتا ہے جسے اللہ افضلیت دے، ہماری عقل سے کوئی افضل نہیں بنتا۔ اور دوسری بات، جب انسان تکبر کرتا ہے تو اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ شیطان کی عقل پر پردے دیکھے کیسے پڑ گئے کہ اس نے کہا کہ مٹی سے آگ افضل ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیں، آگ شہروں کو تباہ کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اور مٹی شہروں کو آباد کرتی ہے۔ آگ میں بیج ڈالیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور مٹی میں بیج ڈالیں تو وہ ایک بیج کے بدلے کئی دانے ملتے ہیں، اور درخت اور پھل حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کی بے عقلی دیکھیں کہ آگ جل رہی ہو، آپ مٹی ڈال دیں تو آگ بجھ جاتی ہے، اور مٹی موجود ہو اس پر کتنی بھی آگ جلائی جائے آگ مٹی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ تو کسی بھی لحاظ سے آگ افضل نہیں۔ لیکن جب انسان تکبر کرتا ہے، خصوصاً نبی کی بے ادبی کرتا ہے،
تو اس کی عقل لے لی جاتی ہے۔ اچھا، شیطان کوئی عام جن نہیں تھا، یہ وہ جن تھا کہ جس نے کائنات کے چپے چپے میں سجدہ کیا، 4 انگل ایسی جگہ باقی نہ تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 سال اس نے عبادت کی ہے، 80,000 سال۔ اور یہ کتنا بڑا عالم تھا کہ جن ہونے کے باوجود فرشتوں کا استاد، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا سردار تھا، حالانکہ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں یہ بات موجود ہے، کان من الجن، کہ ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ جن ہونے کے باوجود اپنے علم اور اپنے عبادت سے اس نے یہ مقام حاصل کیا کہ فرشتوں کا سردار بن گیا، فرشتوں کا استاد بن گیا۔ لیکن تکبر نے اور نبی کی بے ادبی نے اس کی عبادتیں بھی ضائع کر دیں اور اس کا علم بھی برباد کر دیا کہ آگ کو افضلیت دینے لگا، حالانکہ مٹی افضل ہے، جس کی ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے، آگ مٹی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو انبیاء اور اولیاء کی بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، فاہبط منہا، اے مردود یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے، ہماری بارگاہ میں رہ کر تکبر کرتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے ہمارے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ فخرج، پس تو نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل و رسوا ہے۔ جب یہ حکم فرمایا گیا تو ابلیس لعین کہنے لگا، اے پروردگار، میں نے اتنی عبادتیں کی، میری عبادتوں کا صلہ کیا؟ پھر اس نے ان محنتوں پر صلہ مانگا۔ کہنے لگا، قال انظرنی، اے اللہ تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ کل بروز قیامت اٹھائے جائیں گے، یعنی میدان محشر تک مجھے مہلت دے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ میدان محشر میں کوئی آ جائے تو پھر اس کے بعد موت نہیں آتی۔ تو ابلیس لعین یہ چاہ رہا تھا کہ میں موت سے بچ جاؤں، دنیا میں بھی زندہ رہوں اور پھر میری زندگی میدان محشر تک ہو۔ تو کہا مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں، تاکہ میں موت کے جھٹکوں سے بچ جاؤں، چونکہ وہ جانتا تھا کہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دی گئی، لیکن ایک مقام پر اور فرمایا، الی یوم الوقت المعلوم، کہ وقت معلوم تک، یعنی جب قیامت آئے گی اس وقت ساری کائنات کو فنا ہے تو تجھے بھی موت آ جائے گی، اس وقت تک تجھے مہلت ہے۔ قال، وہ بولا، فبما اغویتنی، اے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی گمراہ خود ہوا اور نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے۔ یہ بھی شیطانی عمل ہے کہ انسان برائی کا کام کرے، گناہ کرے اور کہے کہ مجھ سے اللہ نے کروایا، یہ شیطانی انداز ہے۔ تو کہنے لگا، اے پروردگار چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، ضرور بضرور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا اور انہیں بہکا دوں گا۔ ثم پھر لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ضرور بضرور میں ان کو بہکانے کے لیے آؤں گا ان کے آگے سے، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم ان کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے، چاروں طرف سے انہیں بہکاؤں گا۔ حدیث پاک میں آیا
کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ نماز کے لیے نہ جائے، اسے وضو کرنے میں سستی دیتا ہے، مسجد کی طرف جانے میں سستی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نماز شروع کر دے تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ چاروں طرف سے اسے گھیر لو اور اسے وہ باتیں یاد دلاؤ جو اسے یاد نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا پھر وہ باتوں پر غور کرتا ہے اور جو باتیں یاد نہیں ہوتی وہ نماز میں یاد آنا شروع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی کہ 4 رکعتیں پڑھی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود کی شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور کوشش کریں کہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے۔ مثلا آپ کہیں اللہ اکبر تو اس معنی پر غور کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ کہیں سبحان ربی العظیم تو اس معنی پر غور کریں کہ میرا رب جو عظیم ہے وہ پاک ہے۔ سبحان ربی الاعلی جب یہ پڑھیں سجدے میں تو اس معنی پر غور کریں کہ میرا رب بلند و بالا ہے، وہ پاک ہے۔ اس طرح پوری نماز کا ترجمہ یاد ہو تو نماز تو ہمیں عربی میں پڑھنی ہے، لیکن عربی پڑھتے وقت اس پر غور کی عادت ڈالیں اور یہ تصور کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم اپنے کالر وغیرہ سیدھے کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں، اور اللہ کی جناب میں ظاہر نہیں دیکھا جاتا، باطن کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہماری توجہ اللہ کی جناب میں ہو، للہیت ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، اور پھر خوف کا یہ عالم ہو کہ اتنی بڑی بارگاہ میں مجھے حاضری کا شرف ملا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، کاش میں اس بارگاہ کا حق ادا کر سکوں۔ تو یہ تصورات کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ فرمایا شیطان نے یہ چیلنج کیا، صراط مستقیم سے بہکانے کی کوشش کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیر لوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دائیں بائیں آگے پیچھے سے تو گھیر لے گا، لیکن جب میرا بندہ میری یاد کرے گا اور مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اس کے اوپر ایسی رحمتوں کا نزول کروں گا کہ وہ تیرے وار سے بچ جائے گا۔ لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذکر کیا، اس نے اوپر کا ذکر نہیں کیا۔ اوپر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں جب نور ایمان منور ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کے وسوسوں کا وہ شکار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی سب کو شیطان کے وار سے محفوظ فرمائے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اس نے کہا کہ تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان نے جو دعویٰ کیا واقعی ایسا ہوا کہ آج دنیا کی اکثریت کافروں کی ہے اور مسلمانوں میں سے بھی اکثریت بے نمازیوں کی ہے۔ ہم اکثریت کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، صحابہ کرام اور بزرگان دین کس طریقے پر اور کس راستے پر چلے ہیں۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و رسوا اور مردود ہو کر، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لمن تبعک منہم، ان لوگوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیرا کہنا مانے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کریں اور کافر ہو جائیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا سارے جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، اگر سب کا خاتمہ کفر پر ہوگا تو سبھی جہنم میں جائیں گے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے۔ یعنی آدم علیہ السلام پہلے جنت میں داخل ہوئے اور جنت ہی میں حضرت حوا
رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے. پھر فرمایا گیا کہ اب آپ دونوں جنت میں رہیں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ دونوں کھائیں جنت سے جہاں سے چاہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والے ہو جاؤ گے. لفظ ظالم کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں من الظالمین کے معنی یہ ہے کہ ایک سرحد دی گئی، ایک بارڈر دی گئی. اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم نے اس بارڈر کو کراس کر دیا، تو یہ جو درخت ہے یہ تمہاری بارڈر ہے، اس کے قریب نہیں جانا. باقی جنت کی دیگر نعمتوں کو تم کھاؤ. مفسرین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں رہے، اور ایک روایت کے مطابق 500 سال رہے. جب تک اللہ نے چاہا آپ جنت میں رہے. لیکن اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے فرمایا تھا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو آپ جنت میں 500 سال سے تھے، آپ کو دنیا میں جانا تھا اور دنیا میں خلیفہ بننا تھا، اور فی الارض خلیفہ ہے، زمین میں خلیفہ. تو یقیناً آپ کا جنت سے دنیا میں جانا پہلے سے لکھا ہوا تھا. جب تک اللہ نے چاہا آپ کو یاد رہا، اور جب اللہ رب العالمین کی حکمت نے یہ چاہا کہ اب آپ دنیا میں جائیں، سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا فَنَسِیَ، آدم علیہ السلام اس درخت کو بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس درخت کو کھانے کا آپ نے ارادہ نہیں کیا، آپ کو بھلا دیا گیا. اب مجھے بتائیے، کسی نے روزہ رکھا ہو اور وہ بھول جائے اور بھول کر کھا لے تو کیا اس پر کوئی گناہ ہے؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کھا لیا پی لیا اسے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا. تو آدم علیہ السلام کے متعلق سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا فَنَسِیَ، اس درخت کو آدم علیہ السلام بھول گئے. اب بھولنے کی دو صورتیں ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا اس طرح بھول گئے کہ فرمایا گیا تو یہ درخت مت کھانا، تو آپ کو بھلا دیا گیا. آپ سمجھے کہ اس درخت کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس کی ممانعت ہے. اور بھولنے کی دوسری صورت مفسرین نے اس طرح بیان فرمائی کہ فرمایا یہ درخت مت کھانا، تو آپ نے یہ خیال کیا کہ مجھے یہ درخت منع ہے. لیکن دوسرا درخت جو اسی قسم سے تھا، مثلا گندم کے ایک پودے کے متعلق فرمایا جائے کہ یہ پودے میں سے آپ گندم مت کھائیے گا، تو خیال تو یہی کیا جائے گا کہ یہ پودا منع ہے. لیکن مراد تھی کہ گندم کے جتنے پودے اس جنت میں ہیں وہ آپ کو کوئی بھی نہیں کھانا. تو مفسرین نے فرمایا کوئی بھی معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق آپ کو بھلا دیا اور آپ نے کھا لیا، اور کھانے کی صورت میں جنتی جو لباس تھا وہ اتر گیا، اور پھر آپ جنت سے دنیا میں آ گئے. اس میں آپ کا قصور نہیں تھا، غلطی نہیں تھی. مگر اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں عاجزی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں. کئی بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ اگر تیز ہوا چلتی تو رونے بیٹھ جاتے، آندھی چلتی تو سجدے میں گر جاتے اور کہتے کہ یہ سارے میرے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو لوگ پریشان نہ ہوتے. یہ عاجزی ہے ان کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. حالانکہ آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ جس کی طرف آپ اشارہ کر دیں، جس کے لیے دعا کر دیں، وہ بھی جنتی بن جائے. لیکن آپ کی عاجزی، اللہ کا خوف اور للہیت کا یہ عالم کہ آپ کہتے ہیں 100 مرتبہ دن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ انبیاء کا رب ہے، وہ جس طرح کلام کرنا چاہے اس کی مشیت ہے. ہماری یہ جرت نہیں
کہ انبیاء کے بارے میں کوئی بے ادبی کا کلمہ کہیں، اگر ہم کہیں گے تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ وہ رب اور نبی کا معاملہ ہے، محبوب اور محب کا معاملہ ہے۔ ہم اگر ان کلمات کو سند بنا لیں تو وہ کلمات ہمارے لیے بے ادبی ہیں کہ ہم بے ادبی کرنے والے شمار ہوں گے اور ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ باپ بیٹے سے یا محبت کرنے والا اپنے دوست سے بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے، لیکن وہی بات اگر کوئی دوسرا ریپیٹ کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دی گئی۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی شرم کی چیزیں جو ان پر ظاہر نہ تھیں وہ چیزیں ان پر ظاہر کی جائیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے، عن هذه الشجرة، اس درخت سے جو منع فرمایا ہے، الا ان تکونا ملکین، تو یہ جو منع فرمایا ہے کوئی حکم اس وجہ سے نہیں کہ اگر کھا لوگے تو گناہگار ہوگے، بلکہ اس لیے منع کیا کہ اگر تم کھا لوگے تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو اس وجہ سے منع کیا گیا، یہ حکم کوئی حرمت کا نہیں ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، پس شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی اللہ کی اور کہنے لگا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ آپ اللہ والے تھے اور اللہ والوں نے جب شیطان کے منہ سے اللہ کا نام سنا تو آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ اور پھر جب اس نے یہ ساری باتیں کی اور پھر آپ نے یہ بھی خیال کیا کہ وہ درخت آپ کو یاد نہ رہا، تو آپ نے خیال کیا کہ یہ درخت تو شاید منع نہیں کیا گیا تھا، اور ویسے بھی یہ ہمارا خیر خواہ بن کے قسمیں کھا رہا ہے کہ یہ درخت کھا لیں گے تو بڑے فوائد ملیں گے، تو اس درخت کے کھانے میں کیا حرج ہے۔ وہ آپ نے درخت کا پھل کھا لیا۔ کئی روایتیں ہیں کہ وہ کون سا پھل تھا، مشہور یہی ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس دھوکہ دے کر ان دونوں کو زمین پر اس نے اتار دیا۔ فَلَمَّا، پس جب ذَاقَ الشَّجَرَةَ، ان دونوں نے پھل کو چکھا، درخت کو چکھا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنے ان اعضاء کو چھپانے لگے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لباس اتار کر طواف کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ فرمایا گیا کہ ان اعضاء کا ظاہر ہو جانا فطری طور پر اس پر شرم کرنی چاہیے، اور جس میں شرم و حیا کا مادہ ہوتا ہے، جن کی طبیعتیں سلیم ہیں، جو اچھی طبیعت والے ہیں، وہ ضرور شرم کرتے ہیں۔ تو شرم و حیا کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ خصوصاً خواتین میں، عورتوں میں شرم و حیا جس قدر زیادہ ہو اسی قدر یہ ان کی زینت ہے، اور جو عورت بے شرم ہو اور اس میں شرم و حیا نہ ہو تو وہ اس عظیم زیور سے محروم ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا آپ کو یاد نہیں میں نے آپ دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے آپ دونوں سے نہ کہا تھا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار میں تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھتا ہوں، مگر جب اس نے تیرے نام کی قسم کھائی تو میں نے یہ خیال کیا کہ یہ تیرے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ واقعی ایک حقیقت ہے، آج بھی ہم بسا اوقات ڈھیر ہو جاتے ہیں، جب ہمارے سامنے کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو ہمیں بسا اوقات یقین کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا۔ اور آج لوگ اتنے نادان ہو گئے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے میں ذرہ برابر بھی انہیں شرم نہیں آتی، بلکہ بعض نادان تو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولتے ہیں، اور خصوصاً کاروبار کرنے والے تو انہوں نے تو تقیہ کلام بنا لیا، ہر بات پہ خدا کی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ سچی قسم کھانا بھی مال کی برکت کو اڑا دیتا ہے، تو جھوٹی قسم تو تباہی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اکثر دی جاتی ہے کہ ان سے کوئی گاہک کہے کہ یہ مال ذرا سستا کر دیں، یہ آپ 100 روپے کا دے رہے ہیں مجھے 80 روپے کا دے دیں، حالانکہ 70 روپے کی خرید ہوتی ہے، فوراً جھوٹ بول دیتے خدا کی قسم 90 روپے کا تو مجھے آیا ہے۔ اس کے فائدہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ وہ شاید دھوکے میں آ جائے اور 85 روپے میں یا 80 روپے میں خریدنے کا مطالبہ نہ کرے، وہ کہ چلے 90 کا آپ کا آیا ہے تو 95 میں دے دیں۔ صرف چند روپوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ قالا، دونوں نے عرض کی ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی عاجزی ہے اور ہماری حقیقت ہے، ہمیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، واقعی ہم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کوئی اس دعا کو بنیاد بنا کر اگر یہ کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو کوئی کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ظالم تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یا انہوں نے گناہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنی جان پہ ظلم کیا، اس طرح کے الفاظ اگر کوئی اپنی طرف سے کہے تو علماء نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا، کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جو عاجزی کے کلمات کہیں یہ ان کی شان عاجزی ہے، شان بندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرمائے وہ رب ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے فرمائے۔ ہمیں ادب کرنا لازمی ہے، ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم اس واقعے پر کوئی قرآن پاک اور احادیث سے ہٹ کر کوئی تبصرہ کر سکیں۔ بعض نادان لوگ ایسی نادانی کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کلمات کفریہ بک دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس طرح بھی کہتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے اور اسے کہیں کہ دیکھیں آپ نے پھر غلطی کی، تو وہ اس طرح کہہ دیتا ہے بھئی ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا تو ہم نے بھی کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم میں کیا فرق ہے؟ تو اس طرح کے کلمات کہنا یہ کفریہ ہے کہ نبی کی توہین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء اور اولیاء کا ادب عطا فرمائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سب اتر جائیے، یہ اہبطوا جمع کا صیغہ ہے، یعنی آپ بھی جائیے، آپ کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نیچے جائیں، اور آپ کے پشت میں جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی نیچے جائیں۔ بعضکم لبعض عدو، جنت میں حسد نہیں ہے، جنت میں بغض نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آپس میں نفرتیں ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں عارضی ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک برتنا ہوگا، دنیا کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ دنیا کے اندر یوں تو ہوتی ہیں نفرتیں، لیکن جب انسان جنتی ماحول بنا لے، جنتی ماحول سے مراد یہ ہے
کہ قرآن و حدیث پر خود بھی عمل پیرا ہو اور دوسرے بھی عمل پیرا ہو جائیں، تو اس میں وہ تاثیر ہے کہ پھر نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قال فیہا تحیون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس زمین میں تم زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی زمین میں تمہیں موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور کل بروز قیامت اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ یا بنی آدم، اب سورہ اعراف کے تیسرے رکوع اور 8ویں پارے کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے۔ تو یہ پچھلے رکوع میں آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا اور نصیحت کی گئی کہ یہ مردود شیطان تمہارے والدین کا بھی دشمن رہا اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے۔ لباس کا اہم مقصد شرم و حیا ہونا چاہیے، اور جو لباس بے حیائی پر مشتمل ہو وہ لباس ہی نہیں۔ خود حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں بعض عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تو دیکھیے لباس بھی ہے اور حضور انہیں بے لباس فرما رہے ہیں، تو وہ لباس جو شرم و حیا کے مطابق نہ ہو وہ لباس ہی نہیں ہے۔ ایسا چست لباس کہ جس سے جسم کے اعضاء جن کا چھپانا ضروری ہے ان کا ابھار ابھرے، ان کا شیپ محسوس ہو، یا باریک لباس ہو، یا مردانہ لباس عورتیں پہنے یا مرد عورتوں جیسا لباس پہنے۔ تو حدیث پاک میں ایسے مردوں اور عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور لعنت کی یہ معنی ہے کہ آپ نے یہ دعا کی، یا اللہ جو مرد عورتوں کی نقل کرے اور جو عورت مرد کی نقل کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو مردانہ لباس پہننے سے، چست لباس پہننے سے، باریک لباس پہننے سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں جب جنازہ رکھا جاتا ہے عورت کا تو اسے مردوں کے مقابلے میں 2 کپڑے زیادہ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بال اس کے سینے پر رکھے جاتے ہیں، اور سینے پر ایک کپڑا الگ سے باندھا جاتا ہے تاکہ سینے کا ابھار وہ محرم مردوں کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو، کیونکہ اس عورت کی لاش جو کفن میں لپٹی ہوئی ہے نامحرم کو دیکھنا اب بھی جائز نہیں ہے۔ تو محرم مرد ہی دیکھ سکتے ہیں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے بھی سینے کا ابھار ظاہر نہ ہو، تو موت کے وقت بھی اس کا خیال کیا گیا۔ حالانکہ مرنے والی عورت کے اس مقام پر اگر کسی کی نظر پڑ جائے اور کفن کے اوپر سے ابھار محسوس ہو تو شہوت نہیں آتی، لیکن پھر بھی اسلام نے ایک مسلمان عورت کی عزت و تعظیم ہمیں سکھائی۔ تو تعظیم، عصمت، عزت یہ پردے میں ہے، بے پردگی میں عورتوں کی بے عزتی ہے۔ مغرب نے عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کی عزتوں کو روڈ پر وہ لے آئے، اور اسلام نے انہیں پردے کی چادر عطا فرمائی، اور یہ چادر اس لیے دی گئی کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہم نہیں جانتے کہ کون کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے، ہم کسی کی نگاہ کو روک نہیں سکتے، کس کی نگاہوں میں گندگی ہم نہیں جان سکتے۔ تو اسلام نے وہ پیارا اسے نظام دیا کہ کوئی گندی نگاہ اس عورت کے جسم پر یا اس کے لباس میں نہ پڑ سکے۔ خانہ کعبہ پر بھی تو غلاف ہے، مزار پر بھی تو چادر چڑھائی جاتی ہے، قرآن پاک پر بھی تو غلاف چڑھاتے ہیں، تو مزار پر چادر کا ڈالنا، قرآن پاک پر غلاف چڑھانا، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا، یہ توہین کے لیے نہیں، عظمت کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے۔ تو مسلمان عورت کو چادر کی نعمت دی گئی اور دنیا کو یہ بتا دیا گیا کہ مسلمان عورت وہ عظیم الشان عورت ہے کہ وہ تمام عورتوں میں سب سے بلند و بالا ہے، کہ جس طرح اللہ کا گھر، یوں تو ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن تمام گھروں میں
بیت اللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ یوں تو ہر کتاب جس میں دین کی باتیں اس کی تعظیم کرنی چاہیے، لیکن تمام دینی کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب قرآن پاک ہے۔ تو یہ پردہ عورت کی توہین کے لیے نہیں۔ ارشاد فرمایا وہ لباس تمہیں نازل کیا کہ جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، وہ ریشن اور زینت کا لباس، کہ انسان کی شخصیت لباس سے بنتی ہے۔ جب کوئی دینی لباس پہنتا ہے، سنتوں بھرا لباس پہنتا ہے، تو اس کے اثرات بھی انسان کے ذہن پر پڑتے ہیں، اور جو کوئی بے حیائی کا لباس پہنتا ہے تو اس کے اثرات بھی انسان کے ذہن پر پڑتے ہیں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس وہی سب سے بہترین لباس ہے۔ یعنی جس طرح تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارا لباس میلا نہ ہو، لوگوں کے سامنے جائیں تو اچھا لباس پہن کے جائیں، تم تقوی اور پرہیزگاری بھی حاصل کرو کہ جس طرح تمہارا ظاہر لوگوں کے سامنے ہے، اس سے بڑھ کر تمہارا باطن اللہ کے حضور ہونا چاہیے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے۔ لعلہم یذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں وسوسہ نہ ڈالے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا۔ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس ان سے دور کر دیا۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھائے۔ اس طرح کہیں تم خیال کرنا کہ وہ شیطان تم پر حملہ نہ کرے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شیطان کے مکر و فریب سے اس طرح بچایا کہ جان بوجھ کے انہوں نے کوئی خطا نہ کی، کوئی گناہ نہ کیا۔ یہ شیطان مردود تمہارا اتنا دشمن ہے کہیں تمہارے ایمان ہی کو برباد نہ کر دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ، اس کے چیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری نیتوں پر واقف ہیں، اچھی نیت تم کرتے ہو، تمہیں وسوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ تو شیطان کافروں کا دوست ہے اور مسلمانوں کا مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، یہ کافر لوگ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی پر اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ ذرا غور کیجئے گا کہ آج بھی بے حیائی کرنے والے اسی طرح کے عجیب و غریب جواب دیتے ہیں۔ تو جب وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یہ کفار جن میں شرم و حیا کوئی نام کی چیز نہ تھی، تو ان سے کہا جائے یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے یہ تو ہماری تہذیب ہے، یہ تو ہماری ثقافت ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بے حیائی کے کاموں کو کہا جاتا ہے پاکستانی ثقافت ہم اجاگر کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر بیچارے روزی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، انجینئر بے روزگار پھر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ پریشان ہیں، اور بے حیائی پھیلانے والے اداکاروں کو 5-5 لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تعلیم پہ توجہ نہیں، سائنس پہ توجہ نہیں، جتنی یہ کھیل کود اور فلمیں ڈراموں پر اور بے حیائی پھیلانے پر توجہ دیتے ہیں، اگر اتنی توجہ بجلی پہ دیتے، پانی پہ دیتے، غریب لوگوں کی مدد کرنے پر دیتے، یا بے روزگاروں کو روزی مہیا کرنے پر دیتے، تو ملک کی قسمت بدل جاتی۔ لیکن شیطان نے، دشمنان اسلام نے انہیں مقاصد سے ہٹا دیا۔ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، وہ کہتے ہیں اسی پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور پھر نعوذ باللہ من ذالک، کیسا بڑا جھوٹ باندھتے ہیں، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔
تو بے حیائی پھیلانے والے اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا، قرآن کے مطابق ہے، تو یہ تو بسا اوقات ایسا جملہ ہے کہ ایمان سے محروم کر دے گا۔ ارشاد فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، ہر نماز کے وقت اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھو، اس کا حکم دیا، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کی عبادت کرو اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، کما بدأکم تعودون، جیسا کہ تمہیں اس نے پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ فریقا ہدا، ایک گروہ ہدایت پر ہے، وفریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کی باتیں مانتے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ لوگوں نے بے حیائی کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر دیا انتہا پسندوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جو نماز پڑھے، جو بے حیائی سے بچے، ان کے نزدیک انتہا پسند ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت جو بے نمازی ہے، اور ان کے سامنے تو آپ شراب کی محفل رکھے تو نعوذ باللہ من ذالک لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ لوگوں کی ملامت کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر یہ ملامت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر یورپ کے ماحول میں اور یہاں کے ماحول میں کوئی فرق باقی نہ رہے، اور وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ملامت کا خوف نہ کریں اور بے حیائی خوب عام ہو جائے۔ پہلے ٹی وی کی اسکرین پر تھی، تو اب روڈ پر اور دنیا کے سامنے اس بے حیائی کو لے کر آنے میں انہیں شرم نہیں آتی۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایک تو غلط کام کرتے ہیں اور اوپر سے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم صحیح ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینت کو اختیار کرو، یعنی بے لباسی نہ کرو، لباس جو اللہ نے دیا اسے پہنو۔ عند کل مسجد، یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، ہر نماز کے وقت ہر مسجد میں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک تو اسراف کرنا ہوتا ہے ضائع کر دینا، اور ایک اسراف کے معنی ہے کسی بھی چیز کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اگر یہ مال اللہ کی نافرمانی میں، فیشن میں، بے حیائی میں خرچ ہو تو یہ بھی اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں ہمیں یہ درس دیا گیا کہ بے حیائی اور بے لباسی سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، وہ تو انصاف کا اور حیا کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ 11ویں رکوع کا آغاز ہے، یہ 8ویں پاری کا 11واں رکوع اور سورہ آراف کا 4تھا رکوع۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو اس زینت کو حرام قرار دے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی۔ جو جائز زینت ہے اسے اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ والطیبات من الرزق، اور کس کی طاقت ہے کہ جو پاکیزہ روزی کو حرام قرار دے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی نعمتیں کافروں کے لیے بھی ہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی ہیں، لیکن کافر تو جانوروں کی طرح ہیں، حقیقت میں تو یہ دنیا کی نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہیں۔ خالصۃ یوم القیامہ، اور یہ نعمتیں قیامت کے دن تو خالص ایمان والوں ہی کے لیے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں،
لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جانتی ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آپ فرمائیے میرے رب نے ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا، چاہے وہ ظاہری بے حیائی ہو، چاہے وہ باطنی بے حیائی ہو، ذہن بھی گندا نہ ہو، دل بھی گندا نہ ہو، آنکھیں اور کان بھی پاکیزہ ہوں، اور ظاہری طور پر بھی بے حیائی کے کام نہ کیے جائیں، والاسم، اور ہر گناہ کو اللہ نے حرام قرار دیا، والبغی بغیر الحق، اور ناحق سرکشی کو میرے رب نے حرام قرار دیا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور میرے رب نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس چیز کے بارے میں اللہ نے کوئی حجت نازل نہیں کی، یعنی تم اپنی طرف سے من مانیاں کرتے ہوئے مخلوق کو اللہ کے مد مقابل ٹھہراؤ اور شرک کرو، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو اور جھوٹ باندھو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے موت کا ایک وقت ہے، کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ دنیا عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک ساعت نہ ایک گھڑی تاخیر ہوگی نہ جلدی ہوگی، ایک لمحہ نہ وہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے جا سکیں گے، اسی دن اسی وقت موت آئے گی۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم، جب تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں، فمن اتقى، پس جو تقوی اختیار کرے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں پر عمل کرنے سے انہوں نے تکبر کیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا لکھا ہوا نصیب انہیں ملے گا، یعنی گناہوں کی سزا انہیں ضرور ملے گی۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی روح قبض کریں گے، قالوا، فرشتے کہیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بت جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ قالوا، وہ مشرکین کہتے ہیں، ضلوا عنا، وہ بت ہم سے گم گئے، یعنی اب ان کا کوئی نام و نشان ہم نہیں پاتے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنی جان کے خلاف گواہی دیں گے بے شک وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جہنم میں ایسا ہوگا کہ ایک گروہ جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر اس کے پیچھے دوسرا گروہ آئے گا، پیچھے جو دوسرا گروہ آ رہا ہوگا اس سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم داخل ہو جاؤ جہنم میں اس گروہ کے ساتھ کہ جو تم سے پہلے جہنم میں جا چکا، انسان میں سے اور جن میں سے۔
کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں جائے گا تو وہ دوسرے کافروں کے گروہوں پر لعنت کرے گا. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سب کے سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے. قالت اخراہم لاولاہم، اب دو گروہ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو دنیا میں پہلے آئے اور مر گئے، اور ان کے بعد دوسرے آئے، یعنی باپ دادا ہیں پھر ان کی اولاد ہے. تو اولاد باپ داداؤں پر لعنت کرے گی کہ تم شرک کرتے تھے، تم گناہ کرتے تھے، اور تم نے ہماری تربیت غلط کی، اس وجہ سے آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں. اسی طرح قوم کے جو سردار ہوں گے، قوم ان پر لعنت کرے گی کہ تمہاری وجہ سے اور تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. قالت اخراہم لاولاہم، جو بعد میں جہنم میں جائیں گے وہ پہلے جانے والوں کے متعلق کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں دگنا عذاب دے، جہنم کا دگنا عذاب دے. ایک تو یہ خود گمراہ ہوئے، دوسرا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. قال لکل ضعف، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے. ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو. وقالت اولاہم لاخراہم، اب جن لوگوں کی باتیں لوگوں نے مانی ہوں گی، وہ جو پہلے جہنم میں جائیں گے، وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، ہم بھی انسان تھے تم بھی انسان تھے، ہماری بھی عقل تھی تمہاری بھی عقل تھی، کوئی ہم میں اور تم میں کوئی فرق تو نہیں تھا. اگر ہم نے غلط بات کہی تو تمہیں ماننے کی کیا ضرورت تھی. وہ کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہارے لیے ہم پر کوئی فضل نہ تھا، یعنی ایسا نہ تھا کہ ہم تم پر فوقیت رکھتے ہو، ہم عقل مند ہو تم بے وقوف ہو. تمہیں اللہ نے عقل دی تھی تو تم نے ہماری باتیں مانی، تمہارا اپنا قصور ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس تم اللہ کا عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم گناہ کیا کرتے تھے. ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان پر عمل کرنے سے تکبر کیا اور عمل نہ کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنۃ، اور ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہوتا، ویسے ہی یہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں گناہ گاروں کو بدلہ دیں گے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا. نیچے بھی آگ ہوگی، دائیں بھی آگ ہوگی، بائیں بھی آگ ہوگی، اور اتنی سخت آگ ہوگی کہ دنیا کی سب سے گرم ترین آگ سے بھی 70 گنا زیادہ تیز آگ ہوگی. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر بھی آگ ہی آگ ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ظالم گناہ گاروں کو ہم بدلہ دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، جنتی جب جنت میں جائیں گے ہو سکتا ہے دنیا میں آپس میں کوئی رنجش کسی کی رہی ہو، اب جنت میں سب چلے گئے تو وہ رنجشیں جنت میں باقی نہ رہیں گی. فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، ان کے سینوں میں اگر کوئی رنجش ہوئی تو ہم دور کر دیں گے، اور جنتی سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں گی.
وقالوا، اور وہ کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ کہیں گے اس رب کا شکر ہے، اس رب کے لیے تمام خوبیاں ہیں، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ جنت عطا فرمائی اور اس کا راستہ دکھایا. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. اے پروردگار تو ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، ہدایت پر استقامت عطا فرما، جنت عطا فرما. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے اور انہوں نے سچی باتیں بتائیں، ہم نے عمل کیا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اب انہیں ندا دی جائے گی، ایک مینڈا لایا جائے گا، موت ہوگی، موت کو مینڈے کی شکل میں، اور کہا جائے گا یہ موت ہے، اسے ذبح کیا جائے گا اور فرمایا جائے گا اب کسی کو موت نہیں آئے گی. اے جہنمیوں، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے. مسلمان اپنی سزا پا کر جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، اب جہنم میں صرف کافر ہوں گے. اور جنتیوں سے فرمایا جائے گا اے جنتیوں، تم جنت کے وارث ہو، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو جہنمیوں کو غم بالائے غم ہوگا اور جنتیوں کو خوشی بالائے خوشی ہوگی. وَنُودُوا، اور وہ ندا دیے جائیں گے، انہیں پکار کر کہا جائے گا ان تلکم الجنت، اے جنتیوں، یہ جنت اورثتموہا، تمہیں اس جنت کا وارث بنایا گیا، یہ تمہیں جنت ہمیشہ کے لیے مل گئی. کیوں؟ بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم اچھے کام کیا کرتے تھے. قرآن پاک کا پیغام ہے کہ اچھے کام کرنے سے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے دنیا میں بھی سکون ہے، قبر و آخرت میں بھی چین ہے، اور جنت کی ابدی نعمتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 44 سے ہوگا. اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اسی کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہم قرآن پاک کی محبت میں جمع ہوئے. اللہ تعالی ہمیں مکمل توجہ کے ساتھ قرآن پاک کا درس سماعت کرنے اور قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جو وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا وہ تو ہم نے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. کہ ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ جو نیک عمل کرے گا اسے جنت عطا کی جائے گی. تو جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جنت میں رہ کر وہ جہنمیوں سے خطاب کریں گے اور کہیں گے اے جہنمیوں، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا کہ نیکی پر جنت ہے وہ وعدہ پورا ہوا. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو بتاؤ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ فرمایا تھا کیا وہ بھی تم نے پورا پا لیا؟ یعنی گناہگار کے لیے جہنم ہے تو کیا تم نے یہ وعدے کو دیکھ لیا؟ وہ کہیں گے قالوا نعم، وہ بولیں گے ہاں ہم جہنم میں ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پس ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، وہ فرشتہ ہوگا، وہ کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر، گناہگاروں پر اللہ کی لعنت ہو.
الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، دین اسلام کو بدلنا چاہتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک جگہ ہوگی جسے آراف کہتے ہیں، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور آراف پر رجال یعرفون کلا بسیماہم، آراف پر ایسے مرد ہوں گے کہ جو جنتیوں اور جہنمیوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، کیونکہ جنتیوں کے چہرے روشن اور منور ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، جہنمیوں کے چہرے مرجھائے ہوئے اور کالے ہوں گے۔ تو آراف پر بیٹھے ہوئے لوگ جنتیوں اور جہنمیوں کو دیکھیں گے اور انہیں پہچانیں گے۔ آراف پر یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو فرمایا یہ لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اگر ایک نیکی مل جائے تو وہ جنت میں چلے جائیں، اور ایک گناہ اگر زیادہ ہو جاتا تو وہ جہنم میں جاتے۔ تو نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، اس وقت نیکی کی قدر معلوم ہوگی۔ آج ہم سے کوئی کہتا ہے کہ درود پاک پڑھیں تو اتنا ثواب ہے، اللہ کا ذکر کریں تو اتنا ثواب ہے، ہم فضول گوئی میں یا فضول بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس وقت تو ان نیکیوں کی قدر نہیں ہے، لیکن وہاں ایک ایک نیکی کی قدر پیدا ہوگی۔ اور یہ آراف والے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلے جائیں، وہ ایک نیکی کے حصول کے لیے پورے میدان محشر میں مارے مارے پھریں گے۔ اپنے باپ کے پاس جائیں گے، اپنے بیٹے کے پاس جائیں گے، اپنی بیوی کے پاس کوئی جائے گا، کوئی اپنے بھائی بہنوں کے پاس جائے گا، لیکن کوئی اس کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ جنت و جہنم کے درمیان بیٹھے ہوں گے کہ اب ہمارا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح آراف پر وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ تو دیا، لیکن شہید اس حال میں ہوئے کہ ان کے والدین ان سے ناراض تھے۔ اب والدین ناراض ہیں، اس لیے جنت سے روک دیا جائے گا، شہید ہونے کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تیسرا فرمایا کہ آراف پر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے والدین میں سے کوئی میں سے ایک راضی ہوگا، ایک ناراض ہوگا۔ ماں راضی ہوئی تو اس نے باپ کو ناراض کیا ہوگا، یا باپ راضی ہوگا تو ماں کو ناراض کیا ہوگا، اس وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ایک خوف کا عالم ہوگا، جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کی نعمتیں دیکھ کر انہیں جنت میں جانے کی اور تڑپ ہوگی، اور جب وہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو خوف کے مارے وہ لرز جائیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، آراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے اے جنتیوں، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ آراف والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پھریں گی تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جہنمیوں کی طرف، اور وہ جہنمیوں کے عذاب کو دیکھیں گے تو کانپ جائیں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو ہمیں ان ظالم قوم کے ساتھ، اس گناہگار قوم کے ساتھ جہنم میں داخل نہ فرمانا، اور ہمارا معاملہ ان کے ساتھ نہ فرمانا۔
وَنَادَى أَصْحَابُ الْآرَافِ، اصحاب آراف، آراف والے پکاریں گے، رجالاً، بعض ایسے مردوں کو، رجالاً یعرفونہم بسیماہم، جنہیں وہ ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ ہوں گے جہنم میں۔ انہیں کہیں گے، ارے تم تو بڑے مالدار تھے، بڑے عہدے والے تھے، تمہارے پاس تو بڑی طاقت تھی، بڑا دبدبہ تھا۔ قالوا، وہ کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارا ساز و سامان تمہارے کیا کام آیا، تمہاری طاقت تمہارے کیا کام آئی۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، وہ تمہارے کیا کام آیا، آج ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پڑے ہو۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، پھر وہ آراف والے جنتیوں کی طرف اشارہ کریں گے اور ان جہنمیوں کو کہیں گے، اے جہنمیوں، تم ان جنتیوں کو حقیر سمجھتے تھے، ان کی عزت اپنی نگاہ میں نہ رکھتے تھے، اور اکثر جنتی غریب لوگ ہوں گے، تم ان غریب لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اہؤلاء الذین، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں، اقسمتم، کہ تم نے قسم کھائی، لا ینالهم اللہ برحمہ، کہ اللہ انہیں رحمت عطا نہیں فرمائے گا۔ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان غریبوں سے ناراض ہے، ہمیں مال دیا ہے تو اس لیے کہ ہم سے راضی ہے، اور ہم کچھ بھی عمل کریں اول تو قیامت میں اٹھنا نہیں، اگر بالفرض اٹھے تو جس طرح ہم یہاں قوم کے سردار ہیں، مالدار ہیں، عہدے اور منصب والے ہیں، کل بروز قیامت بھی یہ غریب لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے اور ہمیں ہی جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اس طرح وہ مذاق میں کہا کرتے تھے۔ تو آراف والے انہیں وہ مذاق یاد دلائیں گے اور فرمائیں گے، دیکھو مسلمان آج جنت میں ہے، اور حقیقت یہی ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک یہ لوگوں کی عادت رہی کہ جو آدمی شریف ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، دنیا کی بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یا اس کے علاوہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو نیک لوگوں کو بڑی حقارت سے دیکھتی ہے، اور دقیانوسی، بیکورڈ سمجھتی ہے، اور وہ ان کی وہ عزت و تعظیم نہیں کرتی کہ جو کرنی چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار قسم کے لوگ ہیں، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند و بالا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان غریب مسلمانوں سے فرمایا گیا، ادخلوا الجنت، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ لیکن یہاں پر یہ عرض کر دوں، ہر غریب جنت میں چلا جائے اور ہر مالدار جہنم میں جائے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے اب بھی یہی معمول ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت غریب ہوتی ہے اور کافروں کی اکثریت امیر ہوتی ہے۔ تو یہ کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں مال کیوں دیتا، تو مال کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ راضی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی پکاریں گے، اصحاب الجنت، جنتیوں کو پکاریں گے۔ آراف والے آراف پر بیٹھے تھے، اب وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور انہیں ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ شہید ہے، ماں باپ ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور کل بروز قیامت اس کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ ماں باپ میں سے ایک ناراض ہے،
اللہ راضی ہوگا، کرم فرمائے گا، ان ماں باپ میں سے ایک کو جو ناراض ہوگا اللہ راضی فرما دے گا، اور یہ آراف والے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب جہنمی جب ان کو دیکھیں گے کہ جنت میں چلے گئے تو ان میں امید پیدا ہوگی، وہ سوچیں گے کہ یہ بھی جنت سے باہر تھے اور جنت میں چلے گئے، ہم جہنم میں، ہو سکتا ہے ہم بھی جنت میں چلے جائیں، تو اور ان میں جہنم سے نکلنے کی تڑپ پیدا ہوگی، اور یہ تڑپ ان کے لیے حسرت بنے گی۔ تو یہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے، نام لے کر پکاریں گے، کوئی اپنے باپ کو جنت میں دیکھے گا، کوئی اپنے بھائی کو جنت میں دیکھے گا، کوئی مرد ہوگا تو اپنی بیوی کو جنت میں دیکھے گا، خود جہنم میں ہوگا، یا عورت ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو جنت میں دیکھے گی اور خود جہنم میں ہوگی، کیونکہ کل بروز قیامت و اعمال پر فیصلہ ہونا ہے۔ تو چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ہماری طرف توجہ کرو، آگ نے ہمیں جلا کر راکھ کر دیا ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کو آگ نے گلا دیا ہے، ان افیدوا علینا من الماء، وہ کہیں گے اے جنتیوں تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، کیونکہ جہنم کے اندر تو بڑا کھولتا ہوا گرم پانی ہے۔ او مما رزقکم اللہ، یا جو اللہ نے تمہیں روزی دی اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دے دو۔ وہ اس طرح روئیں گے اور چلائیں گے، کیا بے بسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ قالو، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالی نے جنت کا پانی اور جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام کی ہیں، کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اور گناہ کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہیں گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دین میں اپنی مرضی سے وہ چلتے تھے، نفس کے پیچھے چلتے، جو ان کا دل چاہتا اسے جائز کہہ دیتے، حرام کو حلال بنا دیتے، اپنے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا۔ یہ تو کافروں کا عالم ہے۔ آج کئی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے دین اسلام کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے، جب چاہیں جس حکم کو چاہیں وہ جدت اور روشن خیالی کا نام دے کر اسے حلال و جائز کہنے لگے۔ پر ایسا کیوں ہوا؟ یہ جہنم میں کیوں گئے؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ آج ہمارا بھی یہی عالم ہے کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، جس کے لیے سارے کام کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج قیامت کے دن ہم نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا کہ اس دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ کبھی ذرہ برابر بھی یہ خوف طاری نہ ہوا کہ یہ گناہوں بھری زندگی کے ساتھ قبر میں گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ انہیں آخرت کی فکر ہی نہ تھی۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور بے شک ہم ان کے پاس روشن کتاب لائے۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کتاب میں بہت بڑا علم تفصیل سے بیان فرمایا۔ ہدن، ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، ورحمتن لقوم یؤمنون، اور رحمت اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ اتنی پیاری کتاب جو علم کا ذخیرہ ہے۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ سب سے عظیم کتاب قرآن پاک ہے، لیکن فزکس، کیمسٹری، بایولوجی
اور نہ جانے کتنے علوم ہم پڑھ لیتے ہیں، انگلش فر بول لیتے ہیں، مگر اگر غور نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے تو ہماری دنیاوی تعلیم کے اداروں میں قرآن پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تمام علوم موجود ہیں،